خلق الإنسان علمه البيان. لفظی ترجمہ: یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین، اوپر جہان والوں کے، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا، نہیں، تجزی، بدلہ دے گا، فائدہ دے گا، کام آئے گا، نفسن، کوئی شخص، ان نفسن، کسی شخص کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدلن، کوئی بدلہ، فدیہ، ولا، اور نہ، تنفعہا، نفع دے گی اس کو، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے، اور اذ، جب، ابتلا، آزمائش کی، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، ساتھ چند کلمات کے، فأتمہن، تو اس نے پورا کر دیا ان کو، قال، فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تجھ کو، للناس، لوگوں کے لیے، اماما، امام، رہنما، قال، کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، قال، فرمایا، لا ینال، نہ پہنچے گا، نہ پائے گا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو، اور اذ، جب، جعلنا، بنایا ہم نے، البیت، اس گھر کو، مثابتن، لوٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ، واتخذوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم،
مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز، وعہدنا اور عہد لیا ہم نے، الی ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کے، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، ان کہ طہرا دونوں پاک رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ الفاظ کا انالیسس۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، واتقوا یوما اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، ولا يقبل منها عدل اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت اور نہ کوئی سفارش آدمی کو فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَا اور جب آزمائش کی، ابتلا کا لفظ جو ہے یہ بلا سے ہے، اس کا روٹ ہے بے لام واو، آزمانا، امتحان کرنا، جانچنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کا نام تورات میں ابرام ہے یا ابراہم۔ آپ کی ولادت 2160 قبل مسیح ہوئی۔ قبل مسیح کا مطلب کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور وفات 1985 قبل مسیح ہوئی۔ آپ کی عمر 175 سال تھی۔ آبائی وطن عراق کا شہر اور تھا۔ ربہ اس کے رب نے، بکلمات 7 کچھ کلمات کے، کلمات جو ہے کلمے کی جمع ہے، یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر اور استقامت کو جانچنے کے لیے دیے تھے ان کو۔ فَأَتَمَّهُنْ تو اس نے ان کو تمام کر دیا، یعنی سارے احکامات کو پورا کر دیا، ساری آزمائشوں میں پورے اترے۔ اتمہ کا روٹ تے میم میم، تم تمت بالخیر، تمام اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ قالا فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، انی جاعلک بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو، للناس لوگوں کے لیے، امام کا روٹ ہوتا ہے الف میم میم، وہ جس کی اقتداء کی جائے، خواہ وہ کسی انسان کی ہو یا کسی کتاب کی، یعنی جس کو بھی فالو کیا جائے۔ قالا کہا، کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، ذریہ ذال رے اس کا روٹ ہے، مانا ہوتا ہے چھوٹی چیونٹیاں، اس کا واحد ذرہ ہے، ذرہ بھی اسی سے ہی ہے، چھوٹی اولاد، چھوٹی چیز کے لیے نا۔ اور زرع الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین میں کچھ اگانا، تو ذریہ کیا ہوئی؟ جو انسان ایک طرح سے بوتا ہے، اگاتا ہے اولاد کی شکل میں، اور اس سے مراد چھوٹے بچے اور پھر اپنے بچوں کے بعد ان کے بچے اور ان کے بچے، اور وہ لمبی نسل جو ہے وہ سب مراد ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ ولد کیا ہے؟ جو براہ راست اولاد ہو، لیکن ذریہ اولاد کی اولاد اور سو آن، نسل در نسل۔ قالا فرمایا، لا ینالو نہ پائے گا، نالا ینالو، نیل کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو پانا جس کی انسان خواہش رکھتا ہو، تو نہ پائے گا یا نہ پہنچے گا عہدی میرا عہد۔ کون سا عہد؟ کہ میں تجھ کو امام بنانے والا ہوں، تو یہ وعدہ میرا نہیں ہے کس کے لیے؟ الظالمین،
ظالموں کے لیے. ظالم یہاں کون ہے؟ جو شرک کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہو، ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، ان کو امامت نہیں ملے گی. وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے، البیتا، گھر کو. یہ کون سا گھر ہے یہاں؟ خانہ کعبہ. مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ. مثابہ کا لفظ ثوب سے ہے، فے واو بے، کسی چیز کا اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹنا. کنویں کے منہ پر پانی پینے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے اسے ثوب کہتے ہیں. یہاں مراد ہے مرکز، جس سے سب لوگ وابستہ ہوں، پلٹ پلٹ کر اس کی طرف آئیں. اسی طرح مثابہ اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جیسے کنویں کا بالکل نچلا گہرا حصہ ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ جب اس میں ڈول ڈالا جاتا ہے تو پانی کیا ہوتا ہے؟ چڑھ جاتا ہے نا اوپر. جب ڈول نکال لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی واپس نیچے چلا جاتا ہے. تو اس سے آپ ثواب اور ثواب کو اور پلٹنے کو سمجھیے. اور خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس کیوں کہا گیا ہے؟ ایک دفعہ جاتے ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں، پھر دوبارہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں، جا جا کے بھی جی نہیں بھرتا. وہ امنا، اور امن کی جگہ. واتخذوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم میں سے. مقام ہوتا ہے قیام کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ. ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بنا لو. اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پر آج بھی آپ کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں. اب جو بھی شخص حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے، یعنی وہ بڑے بڑے پاؤں کے نشانات ابھی تک پتھر کے اندر ثبت ہیں. اور یہ ایک طرح سے معجزہ ہے نا کہ پتھر میں اس طرح پاؤں کے نشان لگ جانا جیسے کوئی شخص موم کے اوپر کھڑا ہو اور اس کے پاؤں کا پرنٹ آ جائے. اور ہمارے پاؤں کے سائز سے بڑا سائز ہے، اور اب اسے شیشے کے کیس میں بند کر کے خانہ کعبہ کا جس طرف کو دروازہ ہے اس کے لیفٹ ہینڈ پر تھوڑا آگے بڑھا کر رکھا گیا ہے. پہلے یہ بالکل ساتھ ہوتا تھا پتھر، لیکن اب اس کو ذرا سا ہٹا کر رکھا گیا ہے. مصلی جائے نماز، یعنی اس کے پاس لوگ کھڑے ہو کر اب نماز پڑھیں. وَأَهِدْنَا، اور وعدہ لیا ہم نے، کس سے؟ الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے. کس بات کا وعدہ؟ ان طہرا بیتیا، کہ دونوں پاک رکھنا میرے گھر کو. طہرا کا لفظ طہرے سے، طہر سے، صاف ستھرا رکھنا. کس کے لیے؟ للطائفین. طائفین کس کے وزن پر ہے؟ فائلین، طواف کرنے والے، طواف کرنے والے لوگوں کے لیے. والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. ان کا فے اس کا روٹ ہے، دوسری چیزوں سے ہٹ کر ایک خاص چیز کو پکڑ لینا، یعنی دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو کر ایک مخصوص چیز کے ساتھ جم جانا. ہر چیز سے کٹ کر انسان جب گوشہ نشین ہو کر ایک خاص جگہ کو پکڑ کے وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا نام اعتکاف ہوتا ہے، جم کے عبادت کرنا. والرکع، راکع کی جمع ہے، السجود ساجد کی جمع ہے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. چلیے تفسیر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے دنیا کی تمام قوموں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی. یہ مضمون پیچھے بھی گزر چکا ہے جب ابتدا میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا تھا، اور پھر مسلسل 10 رکوعات میں بنی اسرائیل سے خطاب رہا اور ان کو سمجھایا گیا، اور اس سمجھانے کے بعد آخر میں ایک بار پھر ان کو دوبارہ ان کا نام لے کر مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو. کسی بھی انسان کی اصلاح یا کسی بھی قوم کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو یاد کرے. پھر دلوں میں جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. پھر اس کی بات ماننے کو دل چاہتا ہے، پھر اس کے آگے انسان جھک جاتا ہے.
اور اصلاح کے لیے دوسرا نقطہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آخرت کا فکر، اس دن سے ڈرو، اس دن کی سختیوں اور مصیبتوں سے بچنے کی فکر کرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها عدل، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعۃ، نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، نہ کہیں سے مدد آئے گی۔ تو گویا انسان کی اصلاح کے لیے دو بنیادی نکات ہیں، نمبر 1 اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اور نمبر 2 آخرت کی فکر کرنا۔ اسی لیے من آمن باللہ والیوم الآخر کی بات آتی ہے بار بار کہ اللہ پر ایمان، اس کی معرفت، اس کی عظمت اور اس کی نعمتوں کا احساس دل میں ہونا، اور دوسری طرف اپنے انجام کی فکر کرنا۔ تو یہاں پھر ان کو بہترین طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ ان کے اندر خرابی کیا پیدا ہو چکی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تھے۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ یہ خود پسندی اور تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور انعامات کو ایک دوسرے مطلب میں لیا کہ ہم چونکہ بہت چوزن پیپل ہیں، بہت لاڈلے ہیں اللہ کے، اس لیے وہ ہم پر انعامات کی بارش کرتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہیں جو فضیلت دی گئی اس سے انہوں نے غلط مطلب لیا اور اپنے عمل میں اصلاح کی بجائے بگاڑ کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں بہت غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتے تھے چونکہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم میں ہزاروں نبی بھیجے گئے، لہذا قیامت کے دن بھی وہ ہمیں چھڑا لیں گے، وہ بچا لیں گے۔ تو بتایا گیا نہیں، کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا، کوئی کام نہیں آ سکتا، ان کی سفارش تمہیں فائدہ نہ دے گی اور کہیں سے بھی تمہیں کوئی مدد نہ ملے گی۔ پھر اسی طرح ان کو سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور انہیں یہ احساس دلانا بھی مقصود تھا کہ دیکھو تمہارے بگاڑ کی وجہ سے تم سے امامت لی جا رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی وجہ سے انہیں دنیا بھر کا امام بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص بہت بڑی قیمت رکھتا ہے، بہت قیمتی ہے، جس کے اندر اطاعت ہو، فرما برداری ہو، عاجزی ہو، اور ایک پوری قوم اور ایک پوری امت اگر تکبر کا شکار ہے، عمل سے دور ہے، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یعنی ایک پوری امت کو معزول کیا جا رہا ہے منصب فضیلت سے، ان کے عمل کی خرابی کی وجہ سے۔ لیکن جس کی وہ اولاد تھے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہیں یہ امامت کس وجہ سے ملی، ان کی بڑائی کس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب کی ہر بات مانی۔ تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی اس کے رب نے ساتھ چند کلمات کے، چند باتوں کے۔ یہ باتیں کیا تھیں؟ ایک تو اس سے مراد وہ آزمائشیں ہیں جو ان پر زندگی میں وقتاً فوقتاً آئیں، کیونکہ آزمائش کی بات آ رہی ہے نا۔ وہ کیا تھیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے جہاں ہر طرف بت پرستی اور شرک کا اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت انہیں عطا کی تھی اس سے کام لے کر جب انہوں نے اس ماحول سے بغاوت کی اور ان بتوں کی پرستش سے انکار کیا جنہیں ساری قوم پوج رہی تھی، تو یہ چیز ایک بالکل نئی تھی اور کسی کے لیے بھی قابل قبول نہ تھی۔ اس پر ساری قوم تو بطور عام آپ کی مخالف ہوئی، لیکن
آپ کے گھر والے بھی، اور خاص طور پر آپ کے والد آپ کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے بہت ہی شدید قسم کا ریئیکشن شو کیا اور کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنی قوم کے پوجے جانے والے بت توڑے تو انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو لکڑیاں چن کر لانے والوں میں خود ان کا باپ بھی شامل تھا۔ آپ سوچیے کہ کسی بھی شخص کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہو سکتی ہے کہ ماں باپ جن سے انسان ہمیشہ محبت کی، پیار کی، شفقت کی اور پروٹیکشن کی توقع رکھتا ہے، وہ دشمنوں کے ساتھ مل کر اتنی بڑی سزا دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ساری دنیا مخالفت کرتی تو ماں باپ پروٹیکشن دیتے، تو یہاں حال کیا ہے کہ ماں باپ کی پروٹیکشن سے بھی محروم ہو گئے۔ بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی ایک جذباتی آزمائش بھی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اصول کو نہیں چھوڑا کہ والدین ناراض ہوتے ہیں اس لیے چلو اب تو مان جاؤ اور بتوں کو خدا مان لو، تو نہیں۔ پھر اسی طرح انہیں اپنی قوم چھوڑنی پڑی، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، اور یہ سب چیزیں انہوں نے بخوشی برداشت کی۔ پھر انہیں شام کے علاقے سے مکہ کی طرف آنے کا حکم ہوا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں آئے۔ حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ وہ بچہ جو بڑھاپے کی عمر میں ملا تھا اس کو اپنے سے الگ کرنا اور اپنی بیوی کو الگ کرنا یہ کچھ آسان کام نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی انہوں نے ان کو وہیں چھوڑا اور واپس آ گئے۔ پھر جب کئی سال کے بعد دوبارہ وہاں پر گئے اور بچہ بڑا ہو چکا تھا تو حکم ہوا کہ تم اس کو قربان کر دو، اس کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ تو اولاد کی آزمائش میں ڈالے گئے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر وہ چیز جس سے انسان محبت کرتے ہیں ان سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ بچپن میں ماں باپ کی محبت چاہیے ہوتی ہے، اسے قربان کیا۔ جوانی میں اپنی ذات سے بڑی محبت ہو جاتی تو آگ میں پھینکے جانے کو گوارا کیا، اپنا آپ قربان کیا۔ بڑھاپے میں اولاد سے بہت پیار ہو جاتا ہے، بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے، بیوی سے بہت محبت ہوتی، ان کو قربان کیا۔ اپنے گھر اور اپنے وطن اور اپنے شہر سے بڑی محبت ہوتی، جہاں انسان کی بچپن اور جوانی گزری ہو، اس کو قربان کیا۔ تو گویا آزمائش کے جتنے بھی موقع آئے ان سب میں آپ پورے اترے۔ دوسرا مطلب کلمات کا یہ لیا جاتا ہے کہ وہ احکامات جو آپ کو اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کے لیے دیے گئے، یعنی قوانین شریعت جو آپ کو دیے گئے، ان سب کو بھی آپ نے پورا کیا۔ اس کے بارے میں کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ احکامات جو 10 صحیفوں کے ذریعے، صحف ابراہیم کا ذکر آتا ہے نا قرآن پاک میں، تو ان صحیفوں کے ذریعے جو آپ پر نازل ہوئے تھے وہ یوں تھے: توحید، نماز، زکوٰۃ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، طہارت کرنا، مونچھوں کا کتروانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، استرے سے جسم کے بالوں کی صفائی کرنا، داڑھی کا بڑھانا، ختنہ کرنا، جمعے کے دن غسل کرنا، طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمار کرنا، طواف کرنا، بارگاہ الہی میں توبہ کرنا، لغو باتوں سے منہ پھیرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت ادا کرنا، وعدہ وفا کرنا، قیامت کو سچا جاننا، عذابوں سے ڈرنا، سچی گواہی دینا، عاجزی کرنا، خیرات کرنا، روزہ رکھنا، کثرت سے ذکر الہی کرنا۔ تو یہ سارے کے سارے احکامات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوشی کے ساتھ برضا و رغبت ادا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو
قبول فرمایا. فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے ان کو تمام کر دیا، کوئی ایک بات بھی نہیں چھوڑی. ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ کچھ باتیں مان لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں. جو دل چاہتا ہے مان لیتے ہیں، جو دل نہیں چاہتا وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اتمہن سب کی سب پوری کی، جیسے حکم ملا تھا ویسے ہی کیا. تو گویا کلمات سے دو چیزیں مراد، ایک تو آزمائشیں اور دوسرے احکامات. قالا فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے سارے لوگوں کا امام بنانے والا. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں الہامی مذاہب کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، خواہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام پر متفق ہیں. تو یہاں امامت کا مطلب یہی ہے کہ سب ان کو ایک محترم اور بڑی شخصیت مانتے ہیں. قالا اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میرے بچے. یہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہوتے ہیں نا بچے اس کے، کہ جب انسان کو خود کوئی خیر ملتی ہے تو فوراً اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. ماں باپ کے اندر بچوں کی محبت ایک فطری محبت ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ جو ماں باپ جس چیز کو اہمیت دیتے ہوں وہ اپنے بچوں کے لیے بھی اسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں. مثلاً کچھ ماں باپ کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں. کچھ ماں باپ کے دل میں آخرت کی بہت فکر ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں. جنہیں دنیا میں خود نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کا شوق ہوتا ہے انہیں اپنی اولاد کے لیے بھی یہی شوق لاحق ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھیں. اور پھر حکم بھی کیا ہے کہ پہلے اپنے لیے انسان دعا مانگے، پھر بچوں کے لیے، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، پھر سب کے لیے. تو یہاں پر بھی وہ کیا فرماتے ہیں موقع سے فائدہ اٹھا کر، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کا کیا ہوگا؟ کیا یہ امامت ان کے پاس بھی رہے گی؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے میرا کوئی عہد نہیں، ظالموں کو میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا. اور ظالموں سے مراد کیا ہے؟ کہ جو لوگ ان احکامات کی پیروی نہیں کریں گے جو آپ کو دیے گئے، کیونکہ آپ کو آپ کے عمل کی وجہ سے، احکامات کی پیروی کی وجہ سے، آزمائشوں میں پورا اترنے کی وجہ سے امامت ملی تھی. اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا تھا. تو جو لوگ ان احکامات سے منہ موڑیں گے، ظالم جو ہوں گے، ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شخص کی بڑائی کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل میں بھی اسی طرح جلدی کرے جس طرح اللہ کے پسندیدہ بندوں نے کی. صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ حسبہ، کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی اگر کوئی شخص خود عمل کرنے والا نہیں ہے تو اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی اس کے لیے کسی بڑے خاندان سے ہونا کافی نہیں ہوگا. ہاں اگر بڑے خاندان سے بھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے تو پھر تو خود بخود عزت زیادہ ہوگی، کہ دوہری خوبی مل گئی نا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کو بھی کوئی بڑائی نہیں ملی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کی اولاد میں سے بنی اسرائیل تھے، جنہیں دنیا کی امامت دی گئی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور امام بننے کے تقاضے پورے نہیں کیے، جس کی وجہ سے وہ ان سے واپس لے لی گئی. پھر آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، پھر آگے ان کی امت چلی. لیکن آپ کی اولاد میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو ان کو یہ وعدہ نہیں پہنچے گا. ورنہ وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، اللہ نے آپ کی اولاد میں نبوت رکھی تھی اور آپ کی اولاد میں سے بہت نیک لوگ بھی پیدا ہوئے. یہاں سے یہود کے اس غلط عقیدے کی تردید بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں عذاب نہ ہوگا.
نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، چوزن پیپل ہیں، اس لیے ہم جو چاہیں کریں. تو یہاں اس سب بات کی تردید کر دی گئی. اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے کہ خواہ ہمارے والدین کتنے بھی نیک ہوں، ہمارے آبا و اجداد کتنے بھی ولی اللہ ہوں، لیکن اگر ہم ان کے راستے پر نہیں ہیں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اب اس تعمیر کی طرف اشارہ ہے. اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، پلٹ پلٹ کے آنے کی جگہ، یعنی اتنا سادہ سا گھر ہے، ایک کمرے پر مشتمل، لیکن اس کے اندر ایسی محبت رکھ دی اللہ نے، ایسی برکت رکھ دی کہ دنیا بھر کے لوگ پلٹ پلٹ کے اس کی طرف جاتے ہیں. ایسی محبت تو کسی بڑے سے بڑے محل کے لیے نہیں رکھی گئی. ہم نے دیکھو کہ دنیا میں بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے مقامات ہیں، لیکن ان کے اندر وہ اٹریکشن نہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر. ایک کمرہ، اس پہ کالے رنگ کا غلاف، کیا ہے وہ چیز کہ دیکھ دیکھ کے دل بھرتا ہی نہیں، نگاہ تھکتی ہی نہیں، اس کی طرف جانے سے کبھی انسان کا جی بھرتا ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے تڑپتا ہی رہتا ہے. جو نہ گئے ہوں ان کا شوق تو ماننے کے لائق ہے، لیکن جو جا چکے ہوں ان کا شوق نہ جانے والوں سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے. اسی لیے مثابتاً یعنی جا کے پھر واپس جانے، جا کے پھر جانے کی تمنا. وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ. تو گویا دو خصوصیات بتا دی گئی اس گھر کی، ایک مثابہ اور دوسرے امن کی جگہ. اور حکم ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. یعنی وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں، اس جگہ کے پاس نماز پڑھو. اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں کے نشان، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم. اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا. وہ خود تو امام تھے ہی، ان کے پاؤں کے نشان بھی لوگوں کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے. کس بات کا؟ ان کہ طہرا بیتیا، پاک صاف رکھو میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، والرکع اور رکوع کرنے والوں، السجود سجدے کرنے والوں کے لیے. تو گویا یہ گھر کس لیے بنا تھا کہ یہاں پر یہ چار کام کیے جائیں، طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود. اور اس کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھو، طاہرہ، صاف ستھرا رکھو. اس سے مراد ظاہری صفائی بھی ہے اور اس سے مراد باطنی صفائی بھی ہے، مانوی صفائی بھی، یعنی شرک و بدعت کی نجاستوں سے بھی پاک. بیت اللہ کے بعد دوسری باقی مساجد جو ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کا گھر ہوتی ہیں. تو اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ بیت اللہ شریف کا، حرم مکہ کا. اس کے بعد کوئی بھی مسجد، اور خاص طور پر مسجد نبوی ہے یا بیت المقدس ہے یا پھر کوئی بھی مسجد. اور مسجدوں کے بعد وہ جگہیں بھی جہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے. تو ایسی جگہوں کی صفائی بھی انتہائی ضروری ہے. اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی. ان عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے، انہیں پاک اور صاف رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا. مسجد صرف بنانی ہی کافی نہیں بلکہ اس کو
صاف ستھرا رکھنا اور خوشبودار رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی جگہوں پر فرشتے آتے ہیں نا، تو فرشتے جو ہیں جہاں پر بو ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہاں پر نہیں آیا کرتے. اور مثلاً ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور ہر طرف گندگی ہو تو فرشتے کیا کرنے آئیں گے یہاں؟ اللہ کی رحمت کس لیے آئے گی؟ تو ہمیں کانشیسلی ایسی جگہوں کی صفائی رکھنا ہے. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور اپنے گھر میں ہی بیٹھے، کھاتا پیتا رہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے خود کھرچ دیا، یعنی اسے صاف کر دیا خود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن خود اپنے ہاتھ سے صفائی کی. تو ایسی جگہوں کی صفائی جو ہے وہ بہت ہی باعزت کام ہے اور اسے شوق اور خوشی سے کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو باقی کسی کو کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور اسے دوسروں پہ نہیں ڈال دینا چاہیے، اچھا دوسرا کوئی کر لے گا، بلکہ خود شوق سے کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ مر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال پوچھا. انہوں نے کہا وہ مر گئی ہے. آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ خبر کی؟ چلو اب اس کی قبر بتاؤ. پھر آپ اس کی قبر پر گئے اور نماز پڑھائی، یعنی دفن ہونے کے بعد بھی اس کا نماز جنازہ پڑھایا. اتنا بڑا اعزاز اس عورت کو کیوں بخشا جبکہ وہ ایک معمولی عام سی عورت تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی. تو اصل میں کام کے چھوٹے بڑے ہونے کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کون شخص کتنے خلوص کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ کیا کام کر رہا ہے. وہ وہاں بیٹھ کے درس نہیں دیتی تھی، صفائی کرتی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پھر اسی طرح مساجد کو اور اللہ کے گھروں کو شرک سے بھی پاک رکھنا چاہیے. صرف صفائی نہیں بلکہ شرک سے پاکیزگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا، عیسائیوں اور یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی قبروں پر مسجدیں بنا لی. تو وہاں پر وہ جب سجدہ کرتے تو ظاہر ہے کہ صاحب قبر کو بھی سجدہ ہو جاتا. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نقش و نگار والی مساجد تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. یعنی مسجدوں کی صفائی اور خوبصورتی سے مراد یہ نہیں کہ آپ اتنے نقش و نگار ان میں بنائیں کہ لوگ صرف اس کی تعمیر میں ہی کھو کے رہ جائیں اور عبادت میں خلل آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ تجھے تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو اپنی گمشدہ چیز مسجد میں اعلان کرتے دیکھو تو کہو اللہ تجھے کبھی واپس نہ کرے. یعنی مسجدوں کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنا لینا چاہیے. پھر اسی طرح مساجد میں اونچی آواز سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو گویا مسجدوں کو پاک صاف رکھنا جو ہے یہ بہت ہی معزز کاموں میں سے ہے، اور یہ صفائی بھی ان کی آبادکاری کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری بہت سی مسجدوں میں جالے لٹک رہے ہوتے ہیں، صفیں بالکل میلی ہو چکی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات بچے جو سپارہ وہاں پڑھتے ہیں وہ پھٹے پرانے سپارے جس کے گھر میں ہوتے ہیں وہ سارے لے جا کے وہاں رکھ دیتے ہیں، اور بسا اوقات وہ اس طریقے سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی خوبصورتی اور ترتیب نظر نہیں آتی. تو کبھی بھی آپ کو مسجد جانے کا اتفاق ہو تو ان چیزوں کی اصلاح کر دیا کریں اور اس کے لیے خود کوشش کیا کریں. خوشبو کا اہتمام وہاں پر یا کوئی بھی کنٹریبیوشن. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.